آج ہم مقدس یوحنا کی انجیل اس کا 6واں باب اور اس کی آیات 48 تا 50 پر دھیان و گیان کریں گے، اور آج ہم ایمان کو علم سے بدلنا اس کے بارے میں سنیں گے۔ زندگی کی روٹی میں ہی ہوں۔ تمہارے باپ دادا نے بیابان میں من کھایا اور مر گئے۔ یہ وہ روٹی ہے جو آسمان سے اترتی ہے، تاکہ جو اس میں سے کھائے وہ نہ مرے۔ میں وہ زندہ روٹی ہوں جو آسمان سے اتری ہے۔ ہم اس اتوار مقدس یوحنا کی انجیل سے زندگی کی روٹی کے بارے میں جاری رکھیں گے۔ آج کے حوالے کے آغاز میں ہم پڑھتے ہیں کہ یہودی خداوند یسوع مسیح پر کڑکڑانے لگے۔ انہوں نے ایسا اس لیے کیا کیونکہ خداوند یسوع مسیح انہیں سکھا رہے تھے کہ وہ زندگی کی روٹی ہے جو آسمان سے اتری تھی۔ خداوند یسوع مسیح کے کچھ سامعین کے لیے اس طرح کی تعلیم کو قبول کرنا ان کے لیے ناممکن تھا۔ یہ خاص طور پر ان لوگوں کے لیے مشکل تھا جو ناصرت میں خداوند یسوع مسیح اور اس کے خاندان کو جانتے تھے۔ جب خداوند یسوع مسیح کو ان کے بڑبڑانے کا علم ہوا تو خداوند یسوع مسیح نے انہیں کہا کہ آپس میں مت کڑکڑاؤ۔ اس کے بعد اس نے اپنی تعلیم کو دگنا کر دیا اور اسے اور بھی آگے بڑھاتے ہوئے کہا کہ میں وہ زندہ روٹی ہوں جو آسمان سے اتری ہے۔ اگر کوئی اس روٹی میں سے کھائے گا تو ہمیشہ زندہ رہے گا۔ کچھ طریقوں سے خداوند یسوع مسیح کی تعلیم کو انسانی عقل کے خلاف کہا جا سکتا ہے۔ تصور کریں کہ یہ تعلیم ہم نے کسی ایسے شخص سے پہلی بار سنی ہو جو ہمارے آبائی شہر میں پلا بڑا ہو۔ ایسی تعلیم کو سمجھنے اور قبول کرنے کے لیے انسانی عقل ناکافی ہے، لیکن یہ بالکل بنیادی نقطہ ہے۔ اس کے لیے انسانی عقل ناکافی ہے، لیکن جب انسانی عقل کو آسمانی باپ کی طرف سے ایک خاص مکاشفہ سے نوازا جاتا ہے تب سب کچھ واضح ہو جاتا ہے اور سب کچھ سمجھ میں آتا ہے۔ اس موقع پر خداوند یسوع مسیح نے کہا، کوئی میرے پاس آ نہیں سکتا جب تک باپ جس نے مجھے بھیجا ہے اسے کھینچ نہ لائے، اور یہ کہ جو کوئی باپ کی سنتا اور اس سے تعلیم پاتا ہے وہ میرے پاس آتا ہے۔ لہذا اگرچہ یہ انسانی عقل کی صلاحیت سے باہر ہے کہ وہ یسوع کی تعلیمات کو سمجھ سکے، لیکن وہ لوگ جو باپ کی طرف سے کھینچے گئے اور اس کی آواز کو سنتے تھے، انہیں نیا علم دیا گیا جس نے ان کے انسانی ذہنوں کو واضح کیا۔ اگر ہم ابدی زندگی کے راستے کو جاننا اور سمجھنا چاہتے ہیں، اور اگر ہم پاک ترین یوخرسٹ کو سمجھنا اور اس پر یقین کرنا چاہتے ہیں تو یہ علم بہت ضروری ہے۔ بعض اوقات ہم یہ سوچنے کی آزمائش میں پھنس سکتے ہیں کہ ایمان صرف اس چیز پر یقین ہے جو ہماری سوچ سے باہر ہے، لیکن ایمان اس سے کہیں زیادہ ہے۔ یہ صرف اندھا یقین نہیں ہے، یہ صرف خواہش مند سوچ نہیں ہے جو یقین کرنے کے ذاتی انتخاب میں بدل جاتی ہے۔ ایمان بالکل حقیقی چیز پر مبنی ہے۔ یہ حقیقی روحانی طور پر نازل کردہ علم پر مبنی ہے، ایک ایسا علم جو ہمیں خدا باپ کی طرف سے دیا گیا ہے۔ در حقیقت علم کی یہ شکل
जो खुदा बाप की तरफ से दी गई है, इल्म की किसी भी दूसरी शक्ल से कहीं ज्यादा यकीनी है। मिसाल के तौर पर हम जानते हैं कि 2 जमा 2 4 होते हैं, क्योंकि हम 2 अशिया लेकर उनमें 2 मजीद शामिल कर सकते हैं और फिर 4 गिन सकते हैं। या हम जानते हैं कि मौसीकी चल रही है, क्योंकि हमारे कान आवाज को समझते हैं। इस तरह हम नताइज पर पहुंचने के लिए, इल्म पैदा करने के लिए अपने हवास पर इन्हिसार करते हैं। ताहम रूहानी तौर पर शामिल इल्म इससे भी ज्यादा यकीनी है, जो हम अपने हवास के जरिए हासिल कर सकते हैं, क्योंकि ये खुदा ही है जो सच्चाई को जाहिर करता है। बस अगर खुदा हमसे कलाम करे और हमें ये इल्म दे कि उसका गोश्त हकीकी गिज़ा और उसका खून हकीकी शुर्ब है, और जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है वो हमेशा की जिंदगी रखता है, तो ये इल्म यकीनी तब्दीली और खालिस ईमान की जिंदगी की बुनियाद बन जाता है। अगरचे ये हद से ज्यादा फलसफियाना लगता है, लेकिन ये सच है और समझना जरूरी है। आज किसी भी चीज पर गौर करें जिस पर हम कामिल यकीन नहीं रखते। क्या हम पाकतरीन यूखरिस्ट पर यकीन रखते हैं? क्या हमें इस बात का यकीन है कि ये हमेशा की जिंदगी की खुराक है? क्या हम खुदावंद यीशु मसीह की हर बात पर यकीन रखते हैं? अपने ईमान का जायजा लें और इसमें जहां कमी है उसे देखें। बाप की आवाज तलाश करें, क्योंकि सिर्फ खुदा ही हमें गहरा और रूहानी इल्म फराहम कर सकता है। इसलिए हमें सुनना, समझना, कबूल करना और यकीन करना चाहिए। ऐसा करने से हमारी इंसानी अकल के अंदर ईमान का तोहफा पैदा हो जाएगा, और वो ईमान हमारे फजल की मुकम्मल जिंदगी के लिए रहनुमाई करेगा। यीशु, आपने हमें जिंदगी के गहरे भेद से आगाह किया है। आपने अपनी मोहब्बत और शफकत को जाहिर किया है, और आपने हम पर हमेशा की जिंदगी का रास्ता जाहिर किया है। बराए करम हमें ईमान का तोहफा अता करें, ताकि हम उन तमाम चीजों पर यकीन करें जो आपने नाजिल की हैं। खास तौर पर बराए करम पाकतरीन यूखरिस्त के तोहफे के लिए हमारा यकीन मजीद मजबूत करें। खुदावंद यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।